الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، کیونکہ 9 ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہے اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اسی سلسلے میں ایک بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ عمل آپ نے 9 ربیع الاول کو اگر نہ کر سکے تو 12 ربیع الاول شریف کے دن آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، اور اس عمل کو جس نے بھی کیا بہت کچھ پایا۔ اللہ پاک ایک قرآنی سورت کے بدلے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور اس بندے کو رزق سے نواز دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنتے چلیے کہ جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ مشہور ولی اللہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی اصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا جنت اس نور کی طرف اس طرح شوق رکھتی ہے جس طرح بچے اپنے باپ کی طرف شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جب جنت سنتی ہے تو خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتی ہے، کیونکہ وہ آپ ہی سے سیراب ہوتی ہے۔ وہ فرشتے جو جنت کے اطراف اور درازوں پر مقرر ہیں وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر اور درود پاک پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سے جنت ان کی مشتاق یعنی آرزو مند ہو کر ان کی طرف جاتی ہے۔ چونکہ فرشتے جنت کے اطراف میں ہیں اس لیے جنت چاروں سمت پھیل جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک کا ارادہ نہ ہوتا تو اس نے جنت کو روکے نہ رکھا ہوتا، تو جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ظاہری زندگی میں نکل کر آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے ہیں جنت بھی وہاں چلی جاتی ہے، مگر اللہ پاک نے جنت کو روک دیا تاکہ اس پر ایمان بالغیب حاصل ہو جائے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل لایا ہے وہ زندگی کے حسین لمحات کو بدلنے کا اور زندگی کو حسین بنانے والا وظیفہ ہے۔ آپ کی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جو کوئی ربیع الاول شریف میں کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اس کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام خواہشات پوری کر دی جاتی ہیں۔ ایک میری بہن کچھ اس طرح سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے ربیع الاول شریف کی آمد کا یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے مجھے رزق ہی رزق عطا فرما دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ زمین وغیرہ کا مسئلہ تھا اور کچھ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور 12 ربیع الاول شریف کی آمد کا جب میں نے یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرما دیا، میری زمین بھی بک گئی اور دگنے داموں میں میری زمین بکی، اور اللہ پاک نے میرے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج بھی اتنی برکت ہے کہ سارے رشتہ داروں کو بھی میں تقسیم کرتی ہوں، غریبوں، یتیموں، محتاجوں میں بھی تقسیم کرتی ہوں۔ تو آپ بھی اس عمل کو کریں، اس عمل کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی تمام حاجتیں، دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آج اپنا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 9 ربیع الاول شریف اور 12 ربیع الاول شریف کی آمد کا عمل کیسے آپ نے کرنا ہے کہ جب 9 ربیع الاول شریف یعنی آج کا دن آپ نے نماز ظہر جب ادا کر لینی ہے، نماز ظہر یا نماز عصر، ان دونوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے
تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی آسان بڑا چھوٹا کسی بھی قسم کا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 50 مرتبہ یعنی 50 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے، اور کوئی بھی 3 دعائیں آپ نے مانگ لینی ہے۔ 3 دعاؤں کی اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی، آپ 3 دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی 3 دعائیں جو آپ مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا، سوائے گناہوں کی دعا کے۔ آپ کسی سے کوئی چیز چھیننے کی دعا مانگتے ہیں، آپ کسی کی چیز پر قبضہ کرنے کی دعا مانگتے ہیں، کسی کو غلط طریقے سے اپنانے کی دعا مانگتے ہیں، یا کسی بھی طرح کی آپ غلط دعا مانگتے ہیں، وہ دعا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ دعا صرف جائز پوری ہوگی، اور جائز حاجت کے لیے جیسے رزق کی حاجت، اولاد کی خواہش، شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے، اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا آپ کوئی بھی اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں، مال میں، جان میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ عمل کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے فوری طور پر آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور آپ کی حاجت بھی پوری کر لی گئی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ رزق کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے شمار رزق سے نوازا جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی تقسیم کریں گے، لیکن رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ملک مظفر ہیں، اصغر علی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ جہاں آرا ہیں، اور اس کے علاوہ عابد شہزاد ہیں، اور خضر ہیں، خضر خار ہیں، احمد جٹ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، آصف سجاد ہیں، سلیم شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ مریم علی ہیں، محمد اسد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، سارہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان ہیں، انس غوری ہیں، اور شیرین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سمیر شیخ ہیں، سید شبانہ ہیں، اور سبیحہ عالم ہے، عظمہ چودھری ہیں، اور ناہید خلیل ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں اور روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔